بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے بچوں کا قاتل۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے بنی اسرائیل، فرعون اور مصر کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے بچوں کا قاتل۔ فرعون رامسیس ثانی اپنے بڑے بڑے محلوں پر بہت اتراتا تھا، یعنی کہ اسے اپنی دولت پہ اور اپنی طاقت پہ بہت فخر تھا۔ اپنے سامنے ہر کسی کو کمتر سمجھتا تھا، یعنی بہت چھوٹا سمجھتا تھا۔ سب سے کہتا تھا میں تمہارا الہ ہوں، یعنی کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم سب میری بات مانو، یہ میرا ملک ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ مصریوں نے اس کی بات مان لی، لیکن بنی اسرائیل نے نہ مانی۔ بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے نا، یعنی کہ جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے جو لوگ تھے وہ تھے بنی اسرائیل۔ ایک دن فرعون نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے خواب کے ماہرین کو بلایا، یعنی کہ جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور خواب کا مطلب پوچھا۔ ماہرین نے بہت سوچ کر بتایا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مصر میں فرعونوں کی بادشاہت ختم کر دے گا، یعنی کہ حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون گھبرا گیا، یعنی کہ وہ بہت سا غصے میں آیا اور گھبرا سا گیا۔ چہرے سے پسینہ بہنے لگا، کبھی بیٹھتا اور کبھی کھڑا ہو جاتا۔ سوچنے لگا کہ کیا کروں، اگر ابھی کچھ نہیں کیا تو میری سلطنت مجھ سے چھن جائے گی۔ فرعون کو ایک چال سوچی۔ اس نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دو، یعنی کہ جو نیا بچہ پیدا ہو اور وہ لڑکا ہو تو اسے قتل کر دو۔ اس کا حکم ملتے ہی فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل کے ہر گھر پر پہرا دینے لگے۔ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے رونے کی آواز آتی، اسے سپاہی بے دردی سے مار دیتے۔ بچوں کی مائیں چیختی چلاتی رہ جاتیں، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ آتا۔ اس طرح بے پناہ یعنی بہت زیادہ قتل ہوئے۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ انہی دنوں بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ بچے کی ماں بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کہ کہیں سپاہی اس کے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ وہ کبھی بچے کے کپڑوں کو چھپاتی، کبھی کھڑکیاں دروازے بند کرتی، یعنی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ میرا بچہ کسی نہ کسی طرح بچ جائے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ اللہ کو رحم آیا اور بچے کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں بٹھا کر دریائے نیل میں بہا دے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ بچے کی ماں کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے اپنے خوبصورت سے بیٹے کو اللہ کا نام لے کر صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس کے بعد ہے پیراگراف نیچے جو کہ الہ کے بارے میں ہے۔ الہ کیا ہے؟ الہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جو انسان کی تمام ضرورتیں پوری کر سکے، خطرے کے وقت پناہ دے سکے۔ جب بھی یعنی خطرے میں ہو کوئی بھی جاندار یا انسان، وہ اس وقت اللہ ہی پناہ دیتا ہے، یعنی کہ الہ ہی پناہ دیتا ہے۔ سب سے بلند اور بہتر ہو، اتنی طاقتور ہو کہ کوئی کام بھی اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، جو چھپی ہوئی ہو بالکل ظاہر نہ ہو، یعنی نظر نہ آتا ہو، پر اسرار ہو، یعنی کہ بس ایسا کہ اس کے راز سمجھنے سے سب قاصر ہوں۔ انسان اس سے ملنے کا، اس کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتا ہو، لیکن وہ نظر نہ آتا ہو، اس کے آگے سب جھکتے ہوں۔ اس کائنات میں یہ تمام خوبیاں صرف اور صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سبق کی جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے اہم باتیں ہیں۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا۔ ایک بار فرعون نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس نے خوف سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکے کو قتل کے ڈر سے اس کی ماں نے صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دیا۔ اور بچوں الہ کے بارے میں بتاتی ہوں دوبارہ سے۔ الہ ایسی ذات جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے مین پوائنٹس ہے، اور آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیے، سمجھیے، اور اس کا جو لانگ کویسچن ہے وہ بھی آپ نے حل کرنا ہے، اور آپ نے آبجیکٹو بھی تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ.